السلام علیکم، میں ہوں مار عمران اور آج ہم بتائیں گے ملتان میں ایک ہولناک جو واردات ہوئی بچہ اغوا کرنے کی۔ ملتان جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے 2 روز پہلے جو ایک بچہ اغوا ہوتا ہے اور ملتان پولیس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ کس طرح سے اس بچے کو ریکور کرنا ہے۔ اس معاملے میں ایف آئی آر ہوئی اور 2 روز کے اندر اندر بچہ بازیاب کر لیا گیا۔ ایک خاتون ہیں، آخر اس نے بچہ کیوں اغوا کیا، کس طرح سے اتنے بڑے سیکیورٹی والے ہاسپٹل سے وہ خاتون بچہ لے کر گئی اور 2 دن کے اندر اندر کس طرح سے ملتان پولیس نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے اس چھوٹے بچے کو بازیاب کرا لیا۔ اکلوتا بچہ تھا، والدین کتنے پریشان تھے، سی سی ٹی وی بھی اس حوالے سے منظر عام پر آئی تھی، لیکن شاطر خاتون نے کس طرح سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا، چھپا رکھا تھا۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایس پی آپریشن ملتان کامران خان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ایک جس طرح سے یہ واردات کی گئی اور سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا کہ وہ ایک شاطر خاتون تھی جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور کہیں سے نہیں نظر آ رہا تھا، کہیں سے شواہد نہیں مل رہے تھے اور باقی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، اس پوری جو تفصیل کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پولیس کے لیے بڑی ایک سکسیسفل سٹوری ہے اور لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ آپ جو ہے مطلب دوسرے کی گود اجاڑ کے اپنی گود بسانے کے چکروں میں آپ جرائم کا ارتکاب کرتے ہو۔ سیکنڈلی یہ کہ ہمیں 2 دن پہلے اطلاع ملی نشتر ہاسپٹل سے کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک نومولود بچہ وارڈ نمبر 27 سے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پیرنٹس جو تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے۔ ہم نے اپروچ کیا پیرنٹس کو، ہم نے نشتر کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی اپروچ کیا، ہم نے ڈاکٹر اور جو نرسز وغیرہ ہیں ان سے بھی چیزیں انکوائر کیں۔ پھر ہم نے اپنا جو انویسٹیگیشن کا دائرہ کار ہے اس کو ذرا ایکسپینڈ کیا، وسیع کیا۔ ہم نے جو اپنے ٹیمز تھیں، اسپیشلی ہماری سی آر او کی ٹیم ہے، سی آئی اے کی ٹیم ہے اور بشمول ہمارے جو ایس پی اور اے ایس پی صاحبان ہیں، ان کی ہم نے علیحدہ ٹیمز بنائی۔ ہم نے مختلف ٹیموں کو مختلف ٹاسک دیے کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے۔ ہم نے اس پہ کام کیا۔ نشتر میں چونکہ کچھ کام وغیرہ چل رہے تھے، وہاں پہ کچھ سی سی ٹی وی سے ہمیں ہیلپ مل سکی، جبکہ بہت ساری دوسری چیزوں سے نشتر سے ہمیں کوئی ایسی لیڈ نہیں مل سکی۔ ہاؤ ایور جو ہمیں انیشیل لیڈ ملی اس کو ہم نے آگے فردر چلایا۔ جو ہماری ٹیمیں تھیں، جو ہماری گراؤنڈ سرویلنس کی ٹیمیں تھیں، انہوں نے سرویلنس کی۔ پھر ہمیں ایک انفارمیشن ملی کہ اس طرح ہم نے جب اس کو فارورڈ ٹریک کیا اور بیک ٹریک کیا تو ہمیں فارورڈ ٹریک سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو خاتون ہے یہ بیسکلی کہاں سے آئی اور کس جگہ پہ ڈسپوز آف ہوئی۔ جس جگہ پہ ڈسپوز آف ہوئی چوک کمارا والے کے پاس ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس ایریا کو ہم نے انسرکل کیا۔ ہماری جو گراؤنڈ سرویلنس کی ٹیم تھی اس نے اس کو چیک کیا۔ ہم نے وہ ہاسپٹل بھی آئیڈینٹیفائی کیا جس ہاسپٹل میں اس نے پریٹینڈ کیا تھا۔ یہ اس بات کو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس خاتون نے سرجری کروا لی تھی، مطلب کہ ایک قانونی ایک ایسا راستہ بنا لیا تھا کہ کورٹ سے بھی وہ جو اپنا بے گناہی کا ثبوت سامنے لے آتی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس خاتون تک پہنچنا اور اس سرجری والے جو ایشو، یہ کیا تھا اس وقت؟ دیکھیں، جس ہاسپٹل جو ایک نجی ہاسپٹل تھا جس میں اس نے اپنا ایک شو کیا ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس نے ایک سیریز مینٹین کی ہوئی تھی اپنی میڈیکل ہسٹری کی، اس تک جب ہم پہنچے، جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ چیزیں پلان ہیں، بٹ ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی۔ انہوں نے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کر کے دیا اس طرح یہ خاتون آئی ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے۔ جب ہم نے اس کو فردر چیزوں کو ڈگ آؤٹ کیا تو ہمیں چیزیں سامنے آئیں کہ بیسکلی یہ خاتون چاہ رہی تھی، اس نے اپنی فیملی والوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں اور یہ ڈیلیوری ٹائم ہے، یہ ڈیٹ ہے، اور وہ برتھ سرٹیفکیٹ دکھا کے اس بچے کو دکھا کے وہ یہ پروف کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے برتھ دی ہے اس بچے کو۔ تو ڈاکٹر صاحب جو انٹرنل سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی نجی جو ہاسپٹل ہے اس کی ہم نے کیپچر کی، ہم نے اس کو ریکور کیا۔ اس میں سے بھی ہمارے پاس جو ہم نے ایک لیڈ ڈیولپ کی تھی اس کو ہمیں فردر اس کو اسٹرینتھن کیا اور وہ کوریبریٹ ہوئی، ہیلپ فل ثابت ہوئی ہمارا جو سٹانس تھا کہ یہ اس کو لے کے گئی ہے۔ پھر جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا، جب ہم نے سیفلی بچے کو ریکور کیا تو ہمیں اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے اس طرح کیا تھا، چونکہ میرا 8 سال سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، مجھے میری فیملی کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ چونکہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا، میرا میاں جو ہے وہ اس کو مجبور کر رہا تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا کہ آپ کا بچہ اگر آپ مطلب میری اولاد نہیں ہو رہی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، جس کی وجہ سے اس خاتون پہ پریشر ڈیولپ ہوا۔ اس پریشر کی وجہ سے اس خاتون نے یہ والا سٹیپ جو ہے نا اس پہ لینے پہ مجبور ہوئی اور اس نے یہ اس جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ بھی بتائیے گا، ایک سوشل ایشو ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں، کیا اس کو ڈکیتی کر لینی چاہیے؟ کسی کو اولاد نہیں تو پھر وہ اس طرح سے کسی
کی اولاد اٹھا لے. میسج کیا دیں گے ایسے لوگ جو پہلے کرمنل تو نہیں ہوتے لیکن سوسائٹی کے پریشر سے اس طرح کے کام جو کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسیج ہے. دیکھیں دنیا میں بھی قانون موجود ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون پریویل کرتا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید زمین پہ آپ کو کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جرم نہیں ہے بٹ جب کہ معاشرے میں وہ ایک اس کو جرم سمجھا جاتا ہے, اگر آپ اس چیز کے مرتکب ٹھہرتے ہو تو میرا خیال ہے ایک اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ معاشرے میں اگر اس طرح کی چیزیں, سوسائٹل پریشر ہوتا ہے, آپ کا جو فیملی پریشر ہے, بجائے یہ کہ آپ شارٹ کٹ وے یوز کریں, اللہ تعالیٰ کی جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک توکل ہے, اللہ تعالیٰ پہ جو ایک یقین کا رشتہ ہے, اس کو آپ نہ چھوڑیں. اگر اللہ تعالیٰ کے یقین کے رشتے پہ آپ قائم رہیں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری دنیاوی چیزوں سے آپ بچنے میں جو ہے نا آپ کو مدد ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ایون اگر آپ سے جوتی کا تسمہ بھی تو آپ مجھ سے مانگو. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا بہت اللہ سے لگاؤ رکھنا چاہیے. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں اور وہ ٹریس نہیں ہو سکتا تو اس چیز کا ذہن سے نکالے, کیونکہ زمین پہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی ناحق کام کرتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ انجسٹس کرتا ہے, یا اس کی پکڑ یہاں پہ ہوتی ہے اور یا اس کی پکڑ بعد میں ہوگی. تو یہ چیز اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو میرے خیال میں آپ سوسائٹی میں آپ اپنے آپ کو بھی امپروو کریں گے اور سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے اچھائی پھیلانے کی. بچہ اب بازیاب ہو گیا, خاتون پولیس کسٹڈی میں, کیا سزا جزا ہے, آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا ایک قانونی پروسیجر ہے. ہم نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کی, ایف آئی آر رجسٹریشن کے بعد ہم نے بچہ ریکور کیا ہے, ہم نے خاتون کو بھی اریسٹ کر لیا ہے, بچہ بھی سیفلی ریکور کر لیا ہے. ہمارا جو کام ہے, ہمارا یہ کام ہے کورٹ میں ود آل اویلیبل سپورٹیو ایویڈنس جو ہم نے لیے ہیں ہم اس کو کورٹ میں پیش کریں. اب نیکسٹ کورٹ پروسیڈنگ میں ہے کورٹ اس کو کیا سزا جزا دیتی ہے.